اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جناب، کل ہم تھوڑا سمجھا نہیں پا رہے تھے، لیکن دیکھیں بات ہماری وہ تھی کہ ہم نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کرنی تھی۔ وہ ہم نے کیا اپنے اصول کے مطابق، جبکہ وہ ایسا ٹاپک نہیں تھا کہ جس سے ہماری کوئی بخشش رک جائے، لیکن پھر بھی ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ہمیں مزہ آتی ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب پہ جب غور و فکر کرو تو آپ کو یہ بھی دکھائی دینے لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام واقعی ان کی اولادوں کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے بعد جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام پر واقعی کتنی غلط باتیں رکھی گئی ہوں گی، جس پر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا گواہ تھے جب یعقوب نے مرتے ہوئے، موت ہوتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا کہ تم توحید پر قائم رہو گے کہ نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ توحید میں بھی کوئی دراڑیں ماری گئی تھیں یعقوب علیہ السلام کے نام سے، کہ جی ان کی وصیت کے مطابق یوں تھا اور ان کی وصیت یوں تھی اور انہوں نے مرتے ہوئے یوں کہا تھا۔ تو یعنی اتنی پیاری پیاری باتیں ہم پر کھل گئیں کہ دیکھیں ہر دور میں انبیاء کرام پہ بہت جھوٹ بولا گیا ہے، اور اللہ کو جو ضروری بتانا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی توحید کے منافی، توحید کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، بلکہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے لیے جو اب آج کا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس نوعیت سے بھی ہے کہ تمہارے نظریے کے مطابق جو تمہیں وحی سے نظر آ رہا ہے وہی انڈیویجولی سطح پر اللہ نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑا۔ وہی آپ غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فیصلے لینے کے لیے خود مختار بنایا۔ یہ بات تو 100% پر مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ میری اصلاح بھی کر دیجئے کہ مجھے 100% پر یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، مجھے کسی سے پوچھ کے نہیں چلنا ہے، اور مجھے جو قرآن سے ٹیلی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جو میری آبزرویشن کے مطابق شرک کی کیٹیگری میں جائے گا، میں کسی کی نہیں مانوں گی سوائے یہ کہ تم مجھے آیت سے کوئی چیز کی اصلاح کر دو۔ یہ میری اب تک کی آبزرویشن ہے کہ شرک کے معاملے میں جہاں کہیں میں ہوں اگر، تو آپ اور ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں اور ڈسکشن ایک اچھے پیمانے پر ہم کر سکتے ہیں۔ تو جناب غور کیجئے گا کہ آج کی جو آیت تھی کہ اللہ سے بہترین طریقہ، جس کو صبغت اللہ کہا گیا، کہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے، اور اسی کے ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیا پوائنٹ آیا کہ ہم تو اسی اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ اب جناب جو آج کی ہم آیت ہے، آیت نمبر 139، اس پر ہم اس آیت کو پیچھے سے لیں گے کہ غور کیجئے گا کہ لوگ باقاعدہ اللہ کے رسول سے لڑنے آئے، باقاعدہ ہماری طرح جیسے مسلک پرست، جیسے کہ دوسرے تمام لوگ مسلمان سے لڑتے ہیں، شیعہ سنی سے لڑتا ہے، بالکل اللہ کے رسول سے باقاعدہ لوگ حجتیں کرنے آئے۔ اس کا آپ کو کیا جواب مل رہا ہے کہ جب کوئی آپ سے حجت کرے، جب کوئی آپ سے حجت کرے، آپ کو برا بھلا کہے، تو قرآن کی روح سے آپ کو اسے کیا جواب دینا چاہیے؟ اور وہ حجت کرنے والا چاہے آپ کا اپنا گھر کا ہو، چاہے کہ باہر کی سطح پر کوئی ہو، اور اگر آپ قرآن کے ساتھ قرآن کے مطابق چل رہے ہوں تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ حجت کرنے والوں کے لیے کیا جواب ہونا چاہیے۔ تو اللہ 139 سورہ بقرہ، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم حجت لاتے ہو ہم پر، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ۔ اب اس میں بھی امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ فی اللہ، اللہ کے معاملے میں کیا تم حجت لاتے ہو ہم پر، کیا تم جھگڑا ڈالتے ہو ہم سے اللہ کے معاملے میں۔ اس سے پتا چلا سب دیندار بنے بیٹھے تھے۔ یہ جو آپ اور میں یہودی عیسائیوں کو کتا کمینہ کر رہے ہیں نا کہ وہ دینداری نہیں ہے، وہ دینداری نہیں ہے، وہ دینداری نہیں ہے، ہم نے تو بس ایک دماغ میں بٹھا لیا یہودی عیسائی ایک موالی ہے، ایک
چرس اور افیم اور شراب پینے والے. ایسا نہیں ہے. غور کیجئے کہ اس زمانے میں باقاعدہ یہ سب دینداری کا ٹھیکہ لیے ہوئے تھے. یہ سب اپنے اپنے معیار میں بڑے دیندار اور علامہ تھے. یہ بلکہ اللہ کے رسول کی توحید پر انہیں بہت غصہ آتا تھا. یہ باقاعدہ جھگڑنے آئے. اور یہ نیو کمرز جو بھی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گی کہ شروع کی 2-3 منٹ ضرور سن لیجئے گا ریکارڈنگ. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام پر بھی بہت سی باتیں کہی گئیں کہ انہوں نے فرقے کے معاملے میں کیا کہا، جس پر اللہ نے کہا یعقوب نے مرتے ہوئے صرف توحید کی وصیت کی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کلیئر کہہ دیں کہ جب اللہ کے نبی ساری جھوٹ کو، سارے شرک کی کو ڈینائی کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے لڑتے ہو، تم ہم سے لڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. دیکھیں، یعنی سب کا رب ہے وہ. تم ہم سے اللہ کے بارے میں لڑتے ہو، جیسے کہ لوگ ہم سے نبی کے بھی بارے میں لڑتے ہیں کہ اگر ہم نبی کی حدیث نہ مانیں جو تم نے جھوٹی ان پر الزام لگایا ہے، تو تم اس جھوٹ کو نہیں غور و فکر کرتے ہو، تم سیدھا کہتے ہو تم نبی کو نہیں مانتے ہو. جب کبھی بھی ہم نبی کی نام سے جو نام نہاد حدیثیں، اور بہت کچھ حدیثیں بہت مشہور ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ضعیف ہے، تو بنسبت اس کے کہ وہ حدیث کو چیک کریں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ منکرین حدیث ہیں، یہ لوگ اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے. دیکھ لیجئے وہی سارے معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے معاملے میں تم ہم سے لڑتے ہو، وہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. یہ ہے جواب کہ اگر تم علم کے بعد، وحی کے بعد بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تمہیں اپنی ہی بولنی ہے، تم اپنے ہی بات سے نکل نہیں پا رہے ہو، تم ایجوکیٹڈ ہونا نہیں چاہتے، تم علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو، تو سن لو، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس اللہ کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں، پیور ہیں. اگر تمہیں نہیں سمجھنا تو مت سمجھو، لیکن یہ لڑنے مت آؤ ہم سے، اور اگر لڑنے بھی آتے ہو تو تمہیں یہ 2 ٹوک کا جواب ہی ملے گا. یہ دیکھ لیجئے، چاہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے لڑتا ہے، یا چاہے کہ باہر کی سطح پر ہو، اس کو جواب اللہ ہمیں دینا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. تمہیں ہم کافر لگ رہے ہیں تو اوکے، کافر تو کافر، فیصلہ تم تھوڑی کرنے والے ہو، تمہارے بولنے سے اللہ تعالیٰ تھوڑی کوئی مان لیں گے، کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں. تو آپ کے پاس اتنا اعتماد ہو. اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کیا کہ اعتماد علم سے آتا ہے، آپ کی اسٹیبلٹی علم کے ساتھ ہے. نحن لہو مخلصون بہت ہی خوبصورت چیز ہے. یہ آپ کا فیصلہ آپ نے دے دیا، ہم اسی اللہ کے لیے خالص رہیں گے، مخلص ہیں. دوبارہ آپ دیکھیں جیسے یعقوب علیہ السلام کی بات آئی نا کہ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب پر موت آئی کہ تم جھوٹی باتیں یعقوب پہ کر رہے ہو. بالکل ادھر بھی آپ دیکھو کیا رہا ہے. ام تقولون، کیا تم کہہ رہے ہو، یہ بھی ان کی باتیں تھیں، یہی ہماری طرح سننا سننا سننا، میں نے تو یہی سنا ہے، میں نے تو یہی سنا ہے. یہ وہی والا سٹائل ہے. یہ بھی ان کا کہنا تھا جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانو ہودا، یہ بھی تم کہتے ہو کہ یہ جو تمام انبیاء کرام تھے یہ یہودی تھے، او نصارا، یا یہ نصرانی تھے، کیونکہ دونوں اہل کتاب تھے نا. تو بات تو ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر تم سب اہل کتاب ہی ہو، یعقوب کی اولاد میں سے ہی ہو، تو یقیناً جہاں تم نے یہ فتنہ ڈالا ہے یہودی عیسائی کا، مسلک پرستی کا، تفریق کی ہے، تو یقیناً تم نے یہ بھی بات ڈالی ہوگی. اور اس پر میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ لوگوں نے یہ تک بات اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو کسی مسلک سے نہیں ہوگا تو اس پر میں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا. یعنی اگر تم کسی مسلک سے نہیں ہو تو اللہ کے رسول تم پر
نظر رحمت نہیں کریں گے. تو دیکھ لیجئے یہ بھی ادھر بھی یہی آ رہا ہے کہ کیا تم کہتے ہو، کیا تم کہتے ہو. یہ آپ کے لیے فوکس کرنا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل اور یہ تمام لوگ یہودی اور نصارہ تھے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے اَأَنتُمْ عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. تو آپ خود غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول کو کتنا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہوگا ان تمام معاملات میں، کہ وہ حجت کس پر لاتے ہوں گے؟ انبیاء کرام کے نام سے حدیث بنا کر اللہ کے نبی پر حجت پیش کرتے ہوں گے کہ آپ یہ حدیث بھی نہیں مانتے ہو، کیونکہ ان کے پاس الہامی کتاب سے تو یہ باتیں موجود نہیں تھی. تو یہ وہی حدیث کا، وہی کتابوں کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ تمام انبیاء کرام یہودی نصارہ تھے. اس پر بھی اللہ نے جواب دیا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اور اب اس کے ساتھ جناب بات دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اسی کے ہی ساتھ آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو کتم شہادہ، جو چھپاتا ہے شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے، عند من اللہ، جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے. ایک ایک لفظ نہ موتی کی طرح ہے، اور ایک ایک سینٹنس، ایک ایک آیت پیچھے سے جڑتی چلی جا رہی ہے کہ یعقوب پر انہوں نے جھوٹ بولا، کہ یعقوب موت کے وقت کچھ فرقے بازی کی بات کر کے گئے ہیں، یا تمام انبیاء کرام یہود و نصارہ تھے، اور کسی مسلک سے اور کسی فرقے سے جڑنا اللہ کے رسول کو بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے. یہ پوری پکچر سمجھ آ رہی ہے. آپ کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے جو سمجھ آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. اب اللہ تعالیٰ نے لعنت دی. کس پر دی؟ ہم سب کو کان کھڑے کرنا چاہیے. اللہ نے زبردست لعنت دی کہ بڑا ظالم ہے، مکار ہے، جہنمی ہے. ظالم اسی کو کہتے ہیں نا جو جہنم میں جائے گا، اندھیرے میں ہوگا، اندھیرے میں رکھتا ہے، حق مارتا ہے، شرک کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شہادت کو چھپاتا ہے. یعنی آیتیں ہمارے لیے شہادت ہے، گواہی ہے. یہ الہامی کتاب ہمارے لیے گواہی ہے. یہ ہم جو پہلا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ شہادت ہے ایکچولی، کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو جو اس گواہی کو چھپائے گا، اس الہامی کتاب کو چھپائے گا جو اس کے پاس موجود ہے، کہ فرقے بازیوں کو منع کیا گیا اور اللہ کے رسول انبیاء کرام کوئی یہودی اور نصارہ نہیں تھے. تو جو چھپائے گا گواہی کو جو اس کے پاس موجود ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، تو سن لو، نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. اللہ اس سے باخبر بالکل نہیں ہے. اور اسی کے ہی ساتھ وہی پرانی آیت آ گئی جو ہم نے کل بھی پڑھا کہ تل کا امتن، یہ تمام امتیں ہیں. اے لوگوں، اے لوگوں، اپنے کام سے مت رکنا، جماعتیں مت بنانا، فرقے بازیاں مت کرنا. یہ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ ہاٹ ٹاپک دے دیا کہ یہ امتیں ہیں یقیناً گزر چکی. ان امتوں کے لیے جو کمایا، لہا ما کسبت، کہ ان امتوں کے لیے، ان کے لیے جو کمایا انہوں نے، اور تمہارے لیے جو کماؤ گے تم. اس آیت سے بڑی پیاری بات کیا سامنے نظر آتی ہے کہ ہمیں کسی کے پیچھے چلنے پر اللہ نے کوئی طرح سے فیور نہیں کی. ایک تو ہوتا ہے نا دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا اگنور کرو. اگر تمہارا شوہر کچھ چاہ رہا ہے کہ تم یہ کلر پہنو، تم یہ کپڑے پہنو، تم یہ نہیں پکاؤ، تم فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، تو اس کا سب کا دل ہے کہ یہاں نہیں وہاں جانا ہے، سب کا دل ہے فلاں ہوٹلنگ نہیں فلاں ہوٹل جانا ہے. تو یار تھوڑا جھک جایا کرو، تھوڑا نرمی لاؤ اپنے اندر کہ بس مائی شپ مائی آرڈر. یہ نہیں ہوتا کہ بس جو میں کہوں وہی بس میری مانی جائے.
ساسے میں یہی اسی لیے بدنام ہے نا کہ بس جو میں کہوں وہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ آپ کو دین کے معاملے میں ایسا لبرل ہونے سے منع کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں ایسی نہیں کسی کی مانی جائے گی. تو آپ خود سوچئے اللہ آپ کو اور مجھ کو کتنا ایجوکیٹڈ دیکھنا چاہتے تھے. دیکھیں بات کچھ اور ہو رہی ہے, میں بات کچھ اور کر رہی ہوں کہ یہ جو امتیں گزر گئیں تو ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے جو تم کماؤ گے تو کمانے کے لیے یعنی اعمال کرنے کے لیے آپ کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کس بیس پر, کس بہاف پر آپ کوئی اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہو جب تک کہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا. اور اس سے پتا چلا کہ علم جب فرض ہے تو کوئی بہت گہرا علم نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہو. اس سے پتا چلا کہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت, اتنا ریزسٹنس, اتنی عقل, اتنی ایوریج دماغ دیا ہے. ایوریج دماغ سب کے پاس ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ لیں اور اپنے نظریے کے مطابق دین کو پکڑ سکیں. اس سے پتا چلا کہ یہ علماء کسی کو زبردستی کھینچ نہیں سکتے اپنی طرف اور دھمکیاں نہیں دے سکتے ہیں, چلے گی نہیں ان کی دھمکی. اللہ تعالیٰ کلیئر آپ کو, عورتوں کو, لڑکیوں کو, سب کو کہہ رہے ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. سوچ لو, سوچ لو. اللہ کے آگے یہ ایکسکیوز پیش نہیں کرنا کہ میرا میاں, میرے بچے, میرا فلاں, میرا فلاں, میرے گھر والے. تمہاری کوئی سمپتی نہیں ہوگی, کوئی تمہارے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی. جو تم نے کمایا تمہارے لیے, جو انہوں نے کمایا ان کے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے نہیں سوال ہوگا جو وہ عمل کرتے تھے. تم اپنے عمل کو دیکھو, تمہارے ذمے کیا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے ذمے کیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کے لیے زبان چلاؤ اور اپنی بھی اصلاح کرتے جاؤ. زبان چلانے کے لیے بھی ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. تو اس سے پتا چلا کہ وہ آیت ہمیں سمجھ آ گئی, ان الذی فرض علیک القرآن. اس سے پتا چلا کہ ہمیں وہ آیت سمجھ آ گئی کہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما. کہ پہلی تو آیت ہمیں کیا کہی کہ تم پر قرآن فرض ہے, قرآن کی تعلیمات سمجھنے والی فرض ہے. اور سیکنڈ ہم نے جو کہا کہ تم اللہ کے آگے پیش ہو گئے, تم نے احاطہ نہیں کیا تھا علم سے. تو آپ اور میں کیا جواب دیں گے کہ نہیں کیا تھا؟ یہ جواب دیں گے بے شرموں کی طرح. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے جاؤ جہنم میں اس کو ڈالو. تو بس مینٹلی ہم سب کو پریپیئر رہنا ہے کہ اللہ کو کیا آنسر دیں گے. اچھا, اب جناب ادھر ہمارا وہ جو آیتیں ختم ہوئی اور ہمارا جو دوسرا پارہ شروع ہو رہا تھا وہ قبلے کی نوعیت پر تھا. قبلہ ہمارے یہاں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ڈائریکشن کو بولتے ہیں, صلات کے ڈائریکشن کو بھی, جو بہت نون ہے. پہلے نمبر پر قبلے کا جو ہم سب کے پاس تعارف ہے کہ وہ ہمارے نماز کے ڈائریکشن ہے. لیکن اس کو لوگوں نے پیرالل بالکل ایک ساتھ لے کر چلے کہ اگر ڈائریکشن نہیں ہے تو طریقہ. دیکھیں صبغت اللہ میں بھی ترجمہ ہم نے طریقہ لیا, اللہ کا طریقہ اور رنگ اللہ کا, اور قبلہ بھی وہی رنگ اللہ کا, وہی طریقہ اللہ کا, ڈائریکشن اللہ کی. تو ایک لٹرل فارم میں فزیکلی ڈائریکشن اور ایک اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کا طریقہ کیا ہے جو اس نے تمہیں اپنانے کا کہا ہے. تو دونوں چیزوں کو ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے. اچھا, ہمارے اردو میں بھی اتفاق سے کسی کی اصلاح کرنی ہو یا کچھ بات, ہمارے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ میاں اپنا قبلہ تو درست کرو. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے طریقے کو تو درست کرو. تو ہم کہتے ہیں اپنا قبلہ درست رکھو. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے, بہت غور سے ان آیتوں کو پڑھنا ہے, لڑنا نہیں ہے ہم کو. جو جیسا سمجھ رہا ہے وہ ویسا سمجھے. اصلاح کرتے رہو, اپنی آڈیو دے دو کہ ہم اس آڈیو کے مطابق سنتے رہیں اور اپنی کریکشن کرتے رہیں. سیقول السفہاء, جلد وہ کہیں گے سفہاء. ایک ایک لفظ کو دیکھیے, اللہ نے کچھ بے وقوفوں کے بارے میں بات کیا, اللہ نے, نہیں تو ہمارے لیے تو یہ لینگویج تھوڑی ہارش ہو جائے گی نا. جلد کہیں گے جو اللہ کے نزدیک بے وقوف ہیں لوگوں میں سے, ما ولاہم, کس نے پھیر دیا ان کو ان کے طریقے سے, ان کے قبلے سے. یعنی دیکھیں اگر پچھلے سے بھی جوائن کریں تو بات میچ ہو رہی ہے.
کہ اہل کتاب نے کہا کہ بھائی تم مانتے کیوں نہیں ہو کہ ابراہیم اسماعیل سب یہودی اور عیسائی تھے؟ ہم نے 2 پوائنٹ پڑھے نا پچھلے. ایک ہم نے پڑھا کہ یعقوب نے کوئی شرک کی وصیت نہیں کی تھی، کوئی فرقے بازیوں کی وصیت نہیں کی تھی. یعنی 2 چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یعقوب سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی یعقوب نے بھی فرقے بازی کی وصیت کی ہے، اور دوسری بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور اولاد یعقوب سب کے سب کیا تھے؟ یہودی اور نصارہ تھے، یعنی کسی فرقے سے جڑے ہوئے تھے. تو اہل کتاب چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی ان کے فرقے سے جڑ جائے. اب جو تیسری چیز ہے، اگر ہم ڈائریکشن کو 2 منٹ اگنور بھی کریں، جبکہ میں ڈائریکشن کو بھی مانتی ہوں، میں اپنا عقیدہ آپ کے آگے رکھ دوں کہ ڈائریکشن بھی اس میں انوالو ہوگا. میں ڈائریکشن کو بالکل دل سے مانتی ہوں کہ وہ قبلے کا تعین ہے، اور وداؤٹ انسٹرومنٹ بھی پرانے لوگ وہ اس بات کو نکال لیتے تھے کہ ویسٹ کہاں ہے، ایسٹ کہاں ہے، نارتھ کہاں ہے اور ساؤتھ کہاں ہے، اور قبلہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سب اس کے لیے انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں تھی. یہ پرانے لوگوں سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں کہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے پر یہ لوگ جیسے ستاروں سے اپنی شپ کو کمانڈ کرتے تھے. یہ بہت ہی بیسک نالج ہے ہمیشہ کی، ہر دور کی. تو اس لیے میں قبلے کی قائل ہوں، میں بالکل 100% قبلے کی قائل ہوں. لیکن ہم بار بار اس بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ یہ بھی جڑ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ اپنے مسلک میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسٹک رہنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے نبی ان کی باتوں میں مت آئیے گا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو بھی اپنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہوں گی، اور اللہ انہیں گائیڈ کرتے ہوں گے. وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ جو آپ نے کہہ دیا کہ نبی معصوم ہے. معصوم کا معنی نیکوکار تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن معصوم کا معنی یہ نہیں لے سکتے ہو کہ وہ گناہ کر ہی نہیں پا سکتے تھے، فرشتوں جیسے تھے. انہیں بھی سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا آرڈر کیا گیا تھا کہ اے نبی یہ تمہیں بڑے بڑے فتوے لا کے دکھائیں گے کہ پرانے انبیاء کرام بھی مسلک پر اور جماعتوں پہ تھے. اسی لیے ہمارے کل کی آیت تھی لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کریں گے ہم کسی نبی کے درمیان. تو جب ہم نہیں فرق کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جی جو آج کا آپ کا سبق تھا کہ اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی اور نصرانی تھے. ہمیں ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے محرم کے 10ویں تاریخ کو ایک روزہ رکھا، اور پھر لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی روزہ رکھتے تھے فرعون کی رہائی پر، فرعون سے جو رہائی ملی اس پر. تو استغفر اللہ، میں تو اس حدیث کو مانتی ہی نہیں، ویسے بھی آپ کو میرا عقیدہ پتہ ہے. تو کہا گیا کہ جی لوگوں نے کہا اور اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ جیسے یہودی عیسائی کی مشابہت نہ کرو. یہ ایک حدیث لاتے ہیں نا کہ یہودی عیسائی کی مشابہت اختیار مت کرو. تو ہم اتنے کم عقل اور بے وقوف ہیں کہ اس روزے والی بات کو بھی لے آتے ہیں جو کہ قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ جی اللہ کے رسول نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا محرم کے. تو پھر جب ان کو بتایا گیا اہل کتاب کے بڑے لوگوں نے کہ جی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بھی ایک روزہ رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے کیونکہ ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے. تو ان کی مشابہت تو نہیں تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی. اگر سنت تھی تو اللہ کے رسول کو تو اس سنت کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. اگر سنت تھی، اگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک روزہ ہی رکھا تھا تو اللہ کے رسول کیوں ان کے خلاف جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے کہ جب سنت ہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، تو لا نفرق بین احد منہم، ہم کیوں فرق کریں گے کسی انبیاء کرام کی سنتوں میں بھی؟
تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا تھا، پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ نہیں جی اب ہم اگلے سال 2 رکھیں گے؟ اللہ کے رسول کو بھی سنت کی اتباع کرنی چاہیے تھی. ساری یہ جھوٹ کی بنیادیں، یہ سب جھوٹ کی دکانیں، اتنا معاملہ کرپٹ ہو گیا ہے کہ آپ کینسر کی طرح ہو گیا ہے. بس اب اللہ تعالیٰ نہیں کسی کینسر پیشنٹ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بہت کم کو. اب بس ہمارے پاس بھی بہت کم رمق ہے کہ ہم میں سے سدھر جائے کوئی تو سدھر جائے، نہیں تو ہم نہیں جنیں گے مگر کافر فاجر ہی جنیں گے. اللہ نہ کرے، استغفر اللہ. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو یہ آپ غور کیجئے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان ایجوکیٹڈ کہیں گے، ما واللہم، کس نے پھیر دیا اس نبی کو؟ اور یہ لوگ جو ان کی اتباع کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ کس نے پھیر دیا اپنے پرانے دین سے، لوگوں میں سے، ان قبلتہم، ان کو ان کے طریقے سے، ان کو ان کی روش سے، ان کو ان کی حدیثوں سے، ان کو پچھلے عقائد سے، یہ کس نے پھیر دیا؟ التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جو تھے وہ اس قبلے پر. اس پر ہم لے جاتے ہیں نا کہ جی پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف تھا قبلہ اور پھر مسجد حرام کی طرف ہوا. ٹھیک ہے، ہم اس رخ کو تو لے ہی رہے ہیں نا ساتھ میں، ہم اس پوائنٹ کو تو لے ہی رہے ہیں نا ساتھ میں، لیکن ہم یہ دوسرے پوائنٹ کو بھی لے رہے ہیں ساتھ میں. یہ انداز ہے ہمارا کہ ہم دونوں پوائنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. چلو ایک طرف ڈائریکشن کو لو، ایک طرف یہ جو پچھلی آیت ہے اس کا کانٹیکس بنا کر آگے کی آیت بھی دیکھ لو کہ بے وقوف ہو گئے تھے لوگ، اور جو حق پر چلتا تھا اس کو بے وقوف سمجھتے تھے. اللہ کے رسول جو توحید کا درس دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بے وقوفوں میں سے کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے طریقے سے. یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ سب چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں، صرف توحید 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 کر رہے ہیں. التی کانوا علیہا، وہ جو اس قبلے پر تھے. قل، تو اے نبی ان کے جواب میں کہہ دو اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے. اس پر آپ وہی فزیکل قبلہ لے سکتے ہیں کہ اگر وہ چینج بھی ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو پچھلی بھی آیت بتائی کہ للہ المشرق والمغرب کو ہم کبھی قبلے کا تعین نہ بھی ہو سکے تو ہم صلاۃ کو قضا نہیں کریں گے. ہم قبلے کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن صلاۃ کو اسکپ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو دونوں طریقوں سے لے لیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں پورا ورلڈ ہے، مشرق مغرب سب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ تو ہدایت کی باتوں میں سے باتیں ہیں. یہ جو اللہ کے اصول کے مطابق اللہ جس کو پاتے ہیں، یہدی من یشاء، من یشاء کو ہم نے کھولنا ہے کہ کس کو اللہ چاہتے ہیں. من یشاء، کس کو وہ اللہ چاہتے ہیں؟ جس کو اپنے قانون پر پورا اترتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایفرٹس کر رہا ہے. اب اگر میں اور آپ یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے قبلے کو قبلے کی طرح بھی دیکھا، ہم نے قبلے کو طریقہ بھی دیکھا، اور کیونکہ پچھلی آیتیں طریقے سے بھی بہت ہی کنسرن ہے، لنک کر رہی ہیں، پیچھے عقائد سے بھی بہت مل جل رہا ہے. ہمارا طریقہ ہے، ہم نے اس کو دونوں سطح سے دیکھنا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ ہم قبلے کے قائل ہیں. جن لوگوں کو قبلے کا نہیں ہے تو کہ وہ اپنے انداز سے اس کو دیکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء، اس لیے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. من یشاء، اللہ جس کو اپنے قانون کے مطابق ہدایت پر پاتے ہیں یا ہدایت کی جستجو میں پاتے ہیں تو وہ اللہ اس قانون کے مطابق ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اور راستہ کیا ہے؟ پچھلا کہ مسلک پرستی سے وہ نکل آئے، فرقے بازیوں سے وہ نکل آئے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور جو ہم نے آیت پڑھی ومن ازلم ممن کتم شہادہ، سب سے بڑا وہ ظالم ہے کہ جو چھپائے شہادت کو، اس شہادت کو وہ چھپانا چھوڑ دے تو سیدھا صراط مستقیم اسے نصیب ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط. یہ بھی بڑا سمجھنے والا معاملہ ہے
کہ امت وسط تمہیں بنایا. یہ کیا بات ہوئی؟ وسط کا معنی تو ہمارے ہاں مشہور جو ہے وہ سینٹر، بیچ کی امت بنایا. اور اگر ہم اس کو سینٹر بول دیں، سینٹر پوائنٹ، ملنے کی ایک جگہ، شہر کا ایک سینٹر پوائنٹ، مرکزی مسجد، مرکزی ہاسپٹل، مرکزی شاپنگ سینٹر، تو وہ مرکز ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ. وہاں سے سیٹنگ ہوتی ہے کہ بیت اللہ از دا مرکز. پھر وہ وسط، بیچ، سینٹر، درمیان والی بات نہیں رہتی ہے کہ ہم امت تو آخری ہیں. ہم تو خاتم النبیین کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کے مطابق کہ اللہ کے رسول آخری رسول اور نبی اور پیغمبر ہیں. تو پھر ہم درمیانی امت یوں درمیانی نہیں لیں گے کہ ہمارے بعد بھی کوئی ایک نبی یا بعد میں کوئی امت آئے گی. اس درمیان کا معنی ہے مرکز. اس کو ہم اور اچھی کوئی اردو میں آپ لوگوں کو آتی ہو تو ضرور بتائیے گا، اور اچھی انگلش آتی ہو تو بتائیے گا کہ یہ مرکز یہ وہ والا درمیان والا نہیں ہے. یہ وہ جو آپ جہاں جمع ہوتے ہیں، جہاں آپ کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، ملنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ وہ والا درمیان وسط ہے. یہ مڈل وہ والی نہیں ہے، درمیان والی نہیں ہے کہ اس کے بعد اب اینڈ بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے بیت اللہ میں. تو ہم اس کو بھی لے لیں. چلو بھائی، قبلہ کچھ اور تھا، قبلہ کچھ اور ہو گیا. اب تم سب کو اس آیت کے ساتھ ہم نے وہ آیت جوڑنی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو وضع کیا گیا، جو مکے میں ہے، بابرکت ہے. یہ ہم نے اس آیت کے ساتھ اس کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اس پر پھر بات کریں گے. اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت دے. اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم دے اور ہم سب کی برائیوں کو اور بیماریوں کو دور فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.